السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلسے کی بے حد برکات ہے، جیسا کہ جرمنی جلسے پہ گئے، ادھر بہت پیارا ماحول تھا، بہت پیاری پیاری شخصیات ملی۔ قادیان کے مولانا صاحب وہ جو پگڑی باندھتے ہیں بہت پیارے لگتے ہیں، وہ ہمیشہ جلسوں میں ملتے ہیں قادیان انگلستان میں بھی۔ اور اس کی سب سے بڑی ایک اور سعادت میرے لیے تھی کہ یہ احمد نور قابلی صاحب کے پڑپوتے ملے ادھر جلسے پہ، یعنی احمد نور قابلی ہے نا ان کا نام غالباً، حضرت احمد نور جی، ان قابلی۔ کا نام حضرت احمد نور قابلی ہے، بالکل۔ اچھا، ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پتھروں سے جسد مبارک کو نکالا گیا اور اس میں سے خوشبو آ رہی تھی۔ عمومی طور پہ تو بشارت بھائی، جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اور اسے فریزر کی میں رکھا جاتا ہے، پھر بھی بدبو آنے کا خدشہ ہوتا ہے، یعنی آ بھی سکتی ہے، مگر ان کے جسد جی مبارک سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو جی جی۔ ہاں یہ ایک دیکھیے یہ خدائی کام تھا۔ اور دوسرا واقعہ آپ سنا رہے تھے کہ جب ان کے جسد مبارک کو جب اٹھایا گیا تو وہ بھاری تھے، تو وہ واقعہ آپ سنا دیں، زیادہ بہتر سنائیں گے۔ جی بالکل، جب ان کو حضرت احمد نور قابلی جب آپ شہید کو لے کر جا رہے تھے، تو اس وقت کیونکہ اس وقت خوف بھی تھا پیچھے، وہ جو اس وقت کا حاکم تھا حبیب خان، اس کا خوف بھی تھا، تو انہوں نے پھر اس وقت یہ کیا کہ دیکھا کہ وہ میت جو ہے اس کا وزن ہے، تو انہوں نے پھر کہا کہ شہزادہ صاحب یہ وقت باری ہونے کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید کا جو میت کا جو وزن تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ تو یہ بھی ایک حضرت احمد نور قابلی صاحب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہوا کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک نشان جو تھا وہ بھی پورا ہوا، تو اس طرح ان کا وزن جو ہے بالکل کم ہوا تھا۔ جو آپ واقعہ سنا رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ابھی میرے ساتھ جو اسکرین پہ چل رہا ہے وہ مولانا صاحب ہے، قادیان سے مربی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے پڑپوتے ہیں، یعنی ان کے پڑپوتے اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمنی میں ہیں، اور جرمنی میں نہیں کہا جا سکتے، پوری دنیا میں ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور ایک تو ایسے تھے کہ میری خوش نصیبی کہ وہ جلسہ سالانہ پہ جرمنی میں سارا دن رات انہیں کے ساتھ رہوں، انتہائی محبت اور اخلاص والے، پیار والے تھے وہ، اور بہت ہی پیارے، یعنی ان کی محبت وہ ٹپکتی ہے، یعنی اس خاندان سے جو ابھی لوگ جو قابلی صاحب کے حضرت مولانا کیا نام تھا پورا ان کا، میرے ذہن میں نکل جاتا ہے، میں خان صاحب ایک قابلی صاحب کے، حضرت احمد نور قابلی، احمد نور قابلی صاحب، بالکل احمد نور قابلی صاحب کے خاندان کے لوگ آج بھی دنیا میں، مجھے انگلینڈ میں میرے بہت سارے عزیز ہیں، جاننے والے ہیں، تو بہت پیار اور محبت سے، اخلاص سے اور سادگی کے بالکل۔ ساتھ وہ تو رہتے ہیں۔ جو ان کے تھے نا، کیا کہتے ہیں، حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے باڈی گارڈ بھی تھے، وہ بھی انہی کے خاندان میں سے تھے۔ ان کا نام تھا خان میر خان، میر خان صاحب، اور خان میر خان صاحب کا ایک بیٹا جو ہے وہ جرمنی میں بھی ہے، لطف الرحمان، لطفی خان اس کو کہتے ہیں، جی جی، تو وہ ان کے بیٹے کا بیٹا ہے، یعنی وہ دادا تھے، لطفی خان صاحب کے دادا تھے۔ تو اس طرح لطفی خان صاحب کے دادا کی جو والدہ تھی وہ حضرت احمد نور قابلی کی بیٹی تھی۔ ٹھیک۔ یہ میں دراصل ایک ویڈیو کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں، اس میں ہمارے کبڈی کے پلیئر بھی تھے، نکلتے نکلتے اچانک ملاقات ہوئی، اور خان صاحب سے جرمنی میں بھی ان کی بہت پیاری باتیں سنتے تھے، اور ان سے محبت، ایسے پیارے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے۔ یعنی خان صاحب کے بارے میں نے سنا تھا کہ یہ ایک بہت قادیان میں ایک بہت ایک پوری پوری زندگی ہوتی تھی، یعنی جوتے نہیں ہیں پاؤں میں، پھر بھی کوئی فکر نہیں۔ اس زمانے میں قادیان کے کچھ حالات اس طرح کے ہوتے تھے۔ منو بھائی ہیں ان کے بھائی خان صاحب کے، وہ بتاتے تھے کہ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں سے کہتے تھے کہ بیٹا جب میں مروں گا تو میرے گھر سے دولت کے خزانے، مطلب خزانے پھوٹیں گے۔ تو وہ سوچتے تھے کہ پاپا کیسی باتیں کرتے ہیں، جب بڑھاپے میں ہر انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ان کی جو بہن تھی کلیم خان صاحب کی، یہ نور الدین صاحب واقعات پہلے بتاتے تھے ان کے، قادیان سے ہیں وہ بھی،
تو وہ بتاتے تھے کہ ہماری والد صاحب کہتے تھے جب میری وفات ہوگی تو میرے گھر سے دولت کے خزانے پھوٹیں گے، اس لیے کہ میں نے کبھی دولت مانگی نہیں ہے، اور میں کیسے ممکن ہے کہ اگر جو میں نے چیز مانگی نہیں وہ میرا خدا مجھے نہ دے، میری نسلوں کو نہ دے۔ آج خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کے جو بیٹے ہیں وہ امیر ترین ہیں، خوشحال ہیں، ان کی بیٹی خوشحال ہے۔ وہ اس وقت اپنی بیماری کی حالت میں دیکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو سونے کے برتنوں میں جیسے کھا رہی ہے، یعنی ان کے الفاظ کچھ اور ہو سکتے ہیں، یعنی خوب عیش و عشرت والی زندگی بسر کریں گے۔ تو ان کے سسرال جو ہیں جرمنی کی امیر ترین فیملیوں میں وہ فیملی شامل ہوتی ہے، جس میں اس کا بعد میں فوراً وفات کے بعد کچھ عرصہ کے بعد اس کی شادی ادھر ہوگی۔ وہ کلیم اللہ خان صاحب منو بھائی سے وہ ہمیشہ بتاتے ہوتے تھے ہمارے گھر سے پھر دولت کے خزانے پھوٹے، یعنی ہم سب لوگ قادیہ میں جو صحیح طرح کی جوتی نہیں پہن سکتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دولت کے خزانے کھول دیے، جیسا کہ وہ ان کے والد صاحب وفات سے پہلے فرماتے تھے۔ تو یہ دیکھیں یہ کیسے پیارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس جب قربانیوں کے صلاح کیسے ملتا ہے انہیں، جو جماعت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں، کیوں بشارت بھائی کہ خدا جی تعالیٰ جی ان کی راہیں کھول دیتا ہے۔ جی جی بالکل بالکل، الحمدللہ یہ سب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت ہے۔ برکت ہے، بالکل۔ اسی طرح میں اپنا بتاتا ہوں کہ میرے دادا با نے جب تحریک جدید جہاں وقف جدید میں جب اس کی ابتدا تھی تو کچھ عرصہ جو چندہ یعنی 3 4 سال 5 سال مسلسل دیا، بڑھا کے دیا، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسل پہ فضل فرمائے۔ تو میرے چچا بشارت جو کہ پشاور کی سائڈ پہ رہتے تھے، وہ ایک دفعہ جب وہ ان سے پوچھا اچھا وہ میرے بھائی سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے جرمنی ہوتا ہوں۔ وہاں کیسے پہنچے؟ کہنے لگے ایجنٹ سے۔ کہنے لگے نہیں ایجنٹ سے نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پہنچے۔ وہ خط لے کر آئے اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے میرے دادا کو خط لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں پہ فضل فرمائے۔ سر رنگ کا وہ لیٹر تھا، وہ لکھا ہوا۔ تو آج دیکھیں میرا دادا جو تھے میرے، وہ ساری زندگی پاکستان میں رہے، وہاں پہ وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ان کی وفات کے بعد ان کے بچے جو بڑے ہوتے گئے، جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، کوئی دنیا کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں، آج ہمارا پورا خاندان بچوں سمیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ باہر کے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جی یہ تو سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ بالکل، بس خلافت سے ہم وابستہ رہیں تو خدا تعالیٰ ہمیں ہرا کر دے گا۔ یعنی ہم لوگ تو وہ تھے یار، ہماری بشارت بھائی یہ اوقات نہیں تھی کہ 5 بھائی تھے، 5 سائیکلیں ہوں گھر میں۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر گھر میں 1 1 2 2 گاڑیاں کھڑی ہیں، اور کوئی کام والی گاڑی ہے، کوئی پرائیویٹ ہے، کوئی بچوں والی ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل ہو گئے ہیں۔ جی جی الحمدللہ الحمدللہ، الحمدللہ، بہت شکریہ، آپ نے میرا ساتھ دیا، آسٹریلیا سے ساتھ دیا۔ بہت شکریہ جی، تو السلام علیکم میں نے ورحمۃ ابھی اللہ۔ ایک گروپ میں کہا بھی تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا تھا نام، احمد نور قابلی صاحب کا، تو جی پھر آپ نے ہمت کی، میرا ساتھ دیا۔ تو چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی اور لمبی زندگی دے، اور اسی طرح ہم سب لوگ جزاکم اللہ۔ جماعت سے وابستہ رہیں، بلکہ ہماری نسلیں اسی میں خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دنیا کے شر سے ہم لوگوں کو محفوظ رکھے اور رکھا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم جماعت کے ساتھ وابستہ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور محفوظ رکھے گا۔ آمین آمین جی ثم آمین آمین۔ السلام آمین۔ علیکم السلام ورحمۃ علیکم، اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔